اور جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں اس مقصد میں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی جو دعائیں کی ہیں آپ نے وہ شامل نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نکاح کیسے نکاح عبادت بھی ہے اور نکاح ہمارا ایک دوسرے سے عقد معاملات بھی ہے، دو پہلو اس کے اندر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، دوسری بات، نکاح کے اندر آپ کی کوشش یہ رہے کہ ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہو، دلہا آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، حضرت عثمان کی طرح ہو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، ایسا دلہن آپ کا ہو۔ دلہن آپ کی ہے تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی ہو، امہات المومنین سیدہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو، زینب کلثوم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بہترین دلہن ہو۔ جب آپ نے اپنا یہ نقشہ تیار کر لیا تو اب یہ شادی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، یہ شادی کو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طرح کی ہے، اور جو شادی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرائی، دونوں باتیں ہیں، آپ نے کی بھی، آپ نے اپنی زندگی میں 9 سے زیادہ مرتبہ نکاح کیے ہیں اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کے نکاح پڑھائے ہیں، اپنی بیٹیوں کے پڑھائے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دلہا بن کر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بن کر آئے، تو آپ نے نکاح پڑھایا اور پڑھوایا بھی۔ پتہ چلا کہ یہ عبادت سے بہت زیادہ قریب ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی خواہشات اپنے رسم و رواج کے مطابق نہیں، علاقہ اور محلہ اور شہر کے مطابق نہیں، اس میں اپنی مرضی کی کوئی چیز اگر آپ نے داخل کی ہے تو نفس سے نکاح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن حضور نے جو دعائیں مانگی اس موقع پر اور حضور نے جو بتایا ہے اس سے آپ دور ہو جائیں۔ حضور فرماتے میں اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آگے حدیث کا جملہ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جس شادی میں ہم سنت کی رعایت نہیں کریں گے اس شادی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوں گے۔ سیدھا سا مطلب ہے کہ جس شادی کے اندر ہم سنت کی رعایت نہیں کریں گے اس شادی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں ہوگی۔ اب ہمارا حال یہ ہم شادی کرتے ہیں، کوئی ساڑو نہیں آئے، کوئی پھوپھا نہیں آئے، کوئی پریوار کا نہیں آئے تو سارے لوگ جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے، سب بلا کے لاؤ، آخری اور پہلی ہے، بگڑ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا سمجھے گا، معاشرہ کیا سمجھے گا، لوگ لاتے ہیں بلا کے اس کو، بھیا منت سماجت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ایسا کہہ دیا ایسا کہہ دیا، کہا سب معاف کرو، تم چلو وہاں جی شادی جما دو۔ تو ہم دنیاوی غرض کے لیے ایک آدمی جو ہمارا قریبی وہ نہیں آیا اس کے لیے ہم اتنے بابڑ بیلتے ہیں۔ آپ خود سوچو مسلمانوں کہ جس شادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو وہ شادی آپ کی کیسی ہوگی؟ یہ شادی آپ کے جوڑے کے لیے برکت کا سبب بنے گی، نحوست کا سبب بنے گی۔ آج جو ہم شادیاں کرتے ہیں ان شادیوں میں 90% بلکہ 99% ہم اپنے رسم رواج اور قوم کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی نہج پر بیٹھے ہیں، لیکن اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر کریں گے۔ جہاں سنت ہوگی وہاں سے بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا، جہاں سنت ہوگی وہاں سے گمراہی کا خاتمہ ہو جائے گا، جہاں سنت ہوگی وہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، جہاں سنت ہوگی وہاں سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جس مقصد کے لیے آپ دو خاندان ایک جگہ بیٹھے ہیں اور جس مقصد کے لیے لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے نکاح کرایا جا رہا ہے، اس مقصد میں آپ 100% کامیاب رہیں گے اور دین زندہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق شادی کی، جہیز کے نام پر دوسری چیزوں کے نام پر بڑا اتنا بڑھا دیا کہ غریب مسلمانوں کے لیے جہنم، ایک باپ جو بیٹی کا باپ ہے اس کے لیے یہ نکاح آپ کا وبال جان بن گیا۔ غریب باپ اپنی بیٹی کو بھیجنے کے لیے
رات رات ہر سوچتا ہے. میاں بھی بیٹھ کر تنہائی میں بھی باتیں کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو دیں گے لے گا کون, گاڑی نہیں ہمارے پاس جہیز نہیں ہے. یہ لعنت ہمارے پاس کیسے آئی؟ اس لعنت پر آپ نے کبھی غور کیا کہ لعنت کہاں سے آئی گی؟ یہ لعنت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ حضور تو فرما رہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا امتی نہیں ہے. تم مسلمان بنے پھرتے ہو, حاجی نمازی بنے پھرتے ہو, 4 مہینے سال والے گائے پھرتے ہو, اور تمہاری جہیز بیٹیوں کی نگاہ جہیز کے اوپر, تمہاری نگاہ بیٹے کے اوپر, مالدار گھرانے کے اوپر, مالدار رشتہ داروں کے اوپر. جب تک کوئی مالدار لڑکا نہیں ملتا ہر لڑکی نہیں دیتے, جب تک کوئی مالدار لڑکی نہیں ملتی لڑکی لینے کے تیار نہیں ہے. دوستو یہ بہت خطرناک چیز جو آج ہمارے معاشرے میں پڑ رہی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رہا کرتے تھے, اور مکہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ دین پھیلانے کے جیسے آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے. مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ, جس کو ہم کہتے ہیں ہجرت کر لی حضور نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام تھے, مجھے ان کی کل تعداد معلوم نہیں لیکن بہت کم تھے. تو یہ غالباً 550-600 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ چلے گئے. آپ میں جو لوگ عمرہ گئے, کرنے گئے ہوں, حج کرنے گئے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے. وہاں چلے گئے, وہاں رہ رہے ہیں. میں کس سے سنا ہوں آپ کو شادی کے اوپر سے, نکاح کی ضرورت کے اوپر سے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس کے کچھ کپڑے پیلے ہو رہے تھے. حضور نے پوچھا بیٹا نکاح کر لیا کیا پوچھا؟ نکاح کر لیا آپ نے؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ. اب رکو یہاں, یہ جو پوچھ رہا ہے کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں یہ, جس کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, وطن چھوڑا اور مدینہ چلے گئے. اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے, اپنے ماں باپ پر تلوار اٹھانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں. اتنی محبت ان کے اندر. اور رہتے کتنا بڑا گاؤں ہوگا, میں سمجھا یہ لہکی بھی بہت بڑا گاؤں ہوگا. ایسا اتنا چھوٹے گاؤں کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں. لیکن ان صحابی نے نکاح کیا تو حضور کو اطلاع نہیں دی. اگر اس نکاح کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ صحابی دوڑا آتا حضور کے پاس, یا رسول اللہ ہم آپ کے چکر میں یہاں آئے ہیں, میں نکاح آپ ضرور تشریف لائیں, آپ ہی کو بڑھانا ہے اور ساتھ وہی ولیمہ بھی کھانا ہے. آپ کہتے نہیں کہتے ایسا؟ اگر یہ صحابی سمجھتے تو صحابی کہتے نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ پر تو جان چھڑکتے ہیں ہم, آپ کو نکاح میں آنا ہے. لیکن نہ صحابی نے پوچھا کہ میں نکاح کروں, اور نہ حضور نے یہ کہا کہ تم نے میرے بغیر پوچھے نکاح کر لیا. آئے تو ہمارے استاد ہوئے روموں کے رہ جاتے ہیں تو کھانا دیتے ہیں, صاحب بلایا ہی نہیں, آپ تو آگے چلے کھا کے نہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ نے بلایا ٹھیک ہے, ہم نے نہیں بلایا نہیں بلایا. ہماری حیثیت جس طرح ہماری حیثیت ہم بلائیں گے, لیکن کسی آدمی کو کسی کے اوپر یہ لان تان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا, تم نہیں بلایا, تم کون ہوتے نکاح کے اندر؟ بھائی ولیمہ ہماری حیثیت سے تھا, ہم نے نکاح ولیمہ کر لیا, نہیں بلایا. تو یہ ایک جہالت, یہ ایک کفری بات, میں پورے صدق کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ایک ایسی کفریت ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے کہ ہم کو اپنا من مرضی کا دین پسند ہے. ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے, چاہے بریلوی ہو, چاہے جماعتی ہو, دیوبندی کوئی بھی ہو, آل آؤٹ کوئی بھی ہو. سب کو کہتا ہوں میں کہ وہ اپنی مرضی کا دین ہوگا, انہیں پسند ہے, ان کی مرضی کے خلاف جائے گا, صاحب کتاب میں ہی لکھا ہے, نہیں ہوگا, لکھا ہوگا, ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. تو جب آپ کے یہاں ایسے ہی ہوتا ہوا چلا رہا ہے تو آپ کے باپ دادا تو گردن پوچھتے تھے, آپ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ آپ کے باپ دادا تو شرک کرتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کا فل فارم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہو, آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہ سکتے ہو. آپ نے یہ ہاتھ, یہ بیعت, یہ وعدہ جناب محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھ کیا ہے کہ رسول اللہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. دوستو وعلیکم السلام. تو دوستو یہ نکاح کے موقع سے آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, سوال کیا کہ آپ نے شادی تو کر لی, ٹھیک ہے, حضور نے بھی اعتراض نہیں کیا, بیٹے تم نے شادی کی ہے تو آپ نے کسی کنواری بچی سے شادی کی یا شادی شدہ سے کی؟ تو یہ رسول اللہ پہ جو نکاح کیا تھا ادھر ہی رہ گئے وہ تو سب, یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں کسی بچی سے شادی کرتا, کنواری لڑکی سے, وہ بچوں کو پال نہیں سکتی تھی, تو میں نے ایک شادی شدہ بچی سے شادی کی ہے تو تاکہ بچوں کو پال لے. حضور ہونا بہت اچھا کیا آپ نے, ٹھیک ہے, بارش کا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ بات ابھی ختم ہوئی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اور صحابہ کی یہاں اس جگہ کی اہمیت تھی، اس لیے ان کے یہاں نکاح آسان تھا، تو زنا، طلاق، دوسری چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں جب نکاح مشکل ہوا تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں آج طلاق کی شکل میں، بگاڑ کی شکل میں، ایسا اس نے اس کو فون کیا تھا، اس نے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، فون پہ طلاق دے ڈالی، علم نہیں ہے اس لیے اس کو کم سے کم خرچے کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو نکاح کے مسائل سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہوں گی۔ دونوں سے زندگی آسان نہیں ہوتی ہے، حکومت سے زندگی آسان نہیں ہوتی ہے، مسلم حکومت ہو جائے تو صرف زندگی آسان نہیں ہوگی، زندگیاں تو آسان ہوگی آپ کو ہماری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر سے۔ تو یہ سنت کا آج ایک انعقاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا برکت عطا فرمائے۔